میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین کے اندر رکھی ہے اور ناکامی بے دینی کے اندر رکھی ہے۔ جتنا دین زندگیوں کے اندر ہوگا اتنے ہم کامیاب، اور جتنا دین سے غفلت برتیں گے، دین سے لاپرواہی برتیں گے، اتنے ناکام ہوں گے۔ اور کامیابی ناکامی اصل آخرت کی کامیابی ہے اور اصل آخرت کی ناکامی ہے۔ دنیا کی کامیابی ناکامی یہ کوئی کامیابی ناکامی نہیں ہے، اصل تو بھائی موت کے بعد کی۔ موت کے بعد جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے، اور خدا نخواستہ موت کے بعد ناکام ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہوا۔ اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ دین کے اوپر ہے۔ اگر دین ہے تو آخرت کے اندر عزت، خدا پاک کی قربت، خدا پاک کی رضا اور خدا پاک کا جو ہے خوش ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی، یہ سب سے بڑی جو ہے نعمت ہے۔ اور اللہ جل شانہ عم نوالہ دنیا کی کسی چیز سے راضی نہیں ہوتے، کیونکہ خدا پاک کے یہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا کی قیمت اگر اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا پاک اپنے نہ ماننے والوں کو ایک گھونٹ بھی پانی مرحمت نہ فرماتا۔ دنیا تو ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہے، لیکن دین اور دین کی محنت اللہ جل شانہ عم نوالہ اپنے چاہنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ دین کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی گزارنے کا مبارک طریقہ خدا پاک کی طرف سے لے کر تشریف لائے ہیں، وہ طریقہ زندگی ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، بھائی یہ دین ہے۔ اور دین آتا ہے سیکھنے سے، محنت سے، مجاہدے سے۔ ہم مجاہدہ کریں گے اپنی طاقت کے بقدر، ہم محنت کریں گے اپنی طاقت کے بقدر، اور خدا پاک نصیب فرماوے گا اپنی شان کے بقدر۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ کی ذات عالی بڑی ارحم الراحمین ہے، بڑی اکرم الاکرمین ہے، بڑی جو ہے مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، بڑی شفیق ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ کسی بندے کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں فرماتے۔ جب آدمی محنت کرتا ہے، جب آدمی مشقت اٹھاتا ہے، جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے تو خدا پاک اس کو ضرور نواز دیتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہماری محنتیں دنیا حاصل کرنے کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی قیمت بسی ہوئی ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اتری ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہے تو دین کی عظمت، دین کی وقت نہیں ہے۔ اس لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، برسوں ملکوں کے اندر جاتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی قیمت، اس کی محبت دل کے اندر اتری ہوئی ہے۔ دین کی وقت، دین کی عظمت، دین کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے قربانی کرنا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا یہ ہمارے اوپر دوبر ہو رہا ہے اور ہمارے اوپر بھاری پڑ رہا ہے۔ حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے۔ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ آدمی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، قبر کے پیٹ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، ہر سانس اس کا موت کے قریب ہے اور ہر قدم قبر کی طرف اٹھ رہا ہے۔ جس کا جب نمبر آ جاتا ہے تو نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے آدمی آخرت کی طرف چل دیتا ہے۔ جب آخرت کے اندر جانا ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے، جب یہ ساری باتیں پیش آنی ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ہمیں دین دیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کے اندر کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی جو کامیابی ملے گی وہ اللہ جل شانہ عم نوالہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ خدا پاک کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ جماعتوں میں پھرنا، یہ قلعے اور 3 قلعے کے لیے جانا،
یہ ساری کات سنت اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو جائے، ہم اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ آدمی جب آخرت کے بنانے کے اندر لگتا ہے تو اللہ جل شانہ ہم نوالو دنیا سلوٹوں کے اندر بنا دیتے ہیں، اور آدمی جب دنیا ہی بنانے کے اندر لگتا ہے تو دنیا تو بنتی ہے یا نہیں بنتی، اگر تھوڑی بہت بن بھی گئی تو موت پر ختم، اور آخرت کے اندر ایسا آدمی خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ آج بھی جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگوں کو قبر کے اندر دفن کر کے آ رہے ہیں، ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھ جاوے گا، لوگ گڑھے کے اندر ڈال کر آ جائیں گے، بعد میں پھر کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، ہر ایک کی اپنی اپنی کرنی ہے، اپنی اپنی بھرنی ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، اپنا فضل فرمایا، ہمیں ایک آسان سا راستہ مرحمت فرمایا ہے اور موت تک اس پر چلنے کا موقع دیا ہے۔ اب جون چلے گا، جون کرے گا، وہ خدا پاک کے یہاں سے پاوے گا، اور جو نہیں کرے گا کسی کا کچھ نہیں، اپنا ہی نقصان، اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا اور خود ہی خون کے آنسو روے گا۔ وہاں کی تیاری ہوتی ہے بھلے اعمال سے، وہاں کی تیاری ہوتی ہے خدا پاک کے حکموں کو پورا کرنے سے، وہاں کی تیاری ہوتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے سے۔ ہمارے لیے نمونہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی ہے، جون جتنا اپنے آپ کو اس نمونے کے اندر رنگ لے گا، جون جتنا اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگ لے گا، اللہ کا بھی محبوب بنے گا، نبی کا بھی دلہرا بنے گا۔ اب جو بھائی جماعت میں جا رہے ہیں، اللہ ان کے جانے کو قبول فرماوے، یہ دین سیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ نکلنے کے زمانے میں ہمیں دو محنتیں کرنی ہیں، ایک دن کی محنت ہے اور ایک رات کی محنت ہے۔ ان دونوں محنتوں کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام پورا ہوگا، اور کام جب پورا ہوتا ہے تو فائدہ بھی پورا حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے ایک ہی کام کیا، دوسرا کام نہیں کیا تو ہمارا کام ادھورا ہوگا، اور ادھورے کام سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دن کی محنت ہے اور ایک رات کی محنت ہے، اور دونوں محنتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ دن کی محنت سے رات کی محنت کے اندر جان پڑتی ہے، اور رات کی محنت سے دن کی محنت کے نتائج اور اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ دن کی محنت تو یہ ہے کہ ہمیں ان اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے، ان اعمال میں ہمارا وقت گزر رہا ہو، دعوت، تعلیم، نماز، قرآن، تسبیح، اپنے ساتھیوں کی خدمت، اپنے امیر کی اطاعت اور گشتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو مسجد میں لانا۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، خدا پاک کی بڑائی کو بولنا، اس کے کرتا دھرتا ہونے کو اتنا بولا جائے کہ ہمارے دل کے گھٹ کے اندر اتر جائے۔ جتنا ہم دعوت دیں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی عبادات جاندار بنیں گی، پھر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، پھر ہماری معاشرت پاکیزہ بنے گی، پھر ہمارے اخلاق بلند ہوں گے۔ جب یہ صفات ہمارے اندر آئیں گی تو خدا پاک پھر ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، دعائیں قبول ہوں گی تو پھر دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور اصل تو آخرت کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، خوب دعوت دینی ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے، ہماری عبادات جاندار بن جائیں، ہماری دعائیں خدا پاک کے یہاں قبول ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ ہم نوالوں نے یہ عظیم نعمت نصیب فرمائی ہے، دعوت والی دولت۔
جب ہم دعوت دیں گے اور دن کے اندر اس پر محنت کریں گے، اور رات کو دوسری محنت کرنی ہے، اور وہ یہ کہ دعائیں مانگنی ہے، خدا پاک کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، اپنے آنسوؤں کو بہانا ہے، اپنے رونے کی مقدار کو بڑھانا ہے، کیونکہ رات کا وقت خدا پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس وقت میں اٹھ کر دو آنسو بہا لے، نہ معلوم کس کا آنسو خدا کو پسند آ جاوے، اور کس کے مانگنے پر اللہ جل شانہ کو مانگنا ہے، مانگنا خدا پاک کے یہاں سے قبولیت کو مانگنا ہے۔ دین کا کام کرتے کرتے ہم دنیا سے جاویں، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے اور اپنی رضا کا پروانہ دے دے، جنت کے اندر داخل ہو جاویں، تو پھر وعدے کے نیارے، پھر عزت ہی عزت، کامیابی ہی کامیابی، پھر اس کے بعد پھر چین سکون کی زندگی گزرے گی، یہاں کرنا ہے اور آخرت میں خدا پاک سے لینا ہے۔ اللہ بھائی مجھے بھی قبول فرماوے، تمہیں بھی قبول فرماوے، اور اب تک جو زندگی غفلت کے اندر گزری ہے، خدا پاک کے حکموں کو توڑ کر اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جو ہم نے اب تک زندگی گزاری ہے، اللہ سے اس پر معافی مانگنی ہے، خوب توبہ استغفار کرنا ہے، خوب خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ عمن والو کی ذات عالی ایسی کریم ہے کہ جب آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتا ہے، تو خدا پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے خوب توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اور خوب خدا سے مانگنا بھی ہے، ہدایت کو مانگنا ہے اپنے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ ہدایت ایک نور ہے، ہدایت ملے گی تو دنیا میں بھی چمکیں گے، آخرت کے اندر بھی پنپیں گے۔ اللہ بھائی مجھے بھی قبول فرماوے اور تمہیں بھی قبول فرماوے، اور موت تک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ لگے رہنے والا بناوے۔ موت آوے تو ایمان پر خاتمہ ہو، جنت میں داخلہ ہو، اور اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرماوے۔ اب دعا کے لیے متوجہ ہو جائیں، سب حضرات درود شریف پڑھیں، خوب جو ہے عاجزی کے ساتھ، خوب بے کسی کے ساتھ، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے خدا پاک سے مانگے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کے مانگنے سے بہت راضی ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور جب بندہ مانگتا ہے تو خدا پاک اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اس لیے خوب مانگنا ہے، خوب محنت کرنی ہے اور خوب مانگنا ہے، اور آخرت میں خدا پاک سے خوب لینا ہے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أصرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك. نسألك موجبات رحمتك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك وإنا لا نثق إلا برحمتك وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا أجود الأجودين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين
ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم بنا ارحمنا وارحم بنا ارحمنا وارحم بنا يا أكرم الأكرمين. نسألك كرمك علينا وعلى جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه واجعلنا من رفقائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں. اے اللہ ہم سیاہکار ہیں. اے اللہ ہم قصوروار ہیں. اے اللہ ہم نے تیرے حکموں کو توڑا ہے. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے جنازے نکالے ہیں. اے اللہ ہم نے دین سے غفلت برتی ہے. اے اللہ تو ہماری جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے اے اللہ تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ جب کوئی بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے, اے اللہ اپنے قصوروں کا اعتراف کرتا ہے اور اے اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہے, اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے, اے اللہ معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے اے اللہ تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ دینی تڑپ ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ایمان کی حقیقت ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے دل کے یقین کو صحیح فرما دے.
اے اللہ غیروں کا یقین دلوں سے نکال دے، اے اللہ اپنی ذات عالی کا یقین دل کے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ اپنی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ مخلوق سے ہونے کا یقین نکال دے، اے اللہ اپنا تعلق ہم کو نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی عظمت ہم کو نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما دے، اے اللہ ایمان کی دعوت دینے والا بنا دے، اے اللہ فرد امت کو داعی بنا دے، اے اللہ دعوت کی جو صفات ہے اے اللہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ رذائل کو دور فرما دے، اے اللہ گندگیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک صاف فرما دے، اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ علم و عمل کی دولت نصیب فرما دے، اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اے اللہ نمازوں میں خشوع خضوع نصیب فرما دے، اے اللہ عبادات میں جان پیدا فرما دے، اے اللہ معاملات کو صحیح فرما دے، اے اللہ معاشرت کو پاکیزہ فرما دے، اے اللہ اخلاق کو بلند فرما دے، اے اللہ ہر ذی حق حق کو پہچاننے کی اور اے اللہ پہچان کر اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اپنا تعلق ہم کو نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی ذات کی عظمت دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ اپنا دھیان دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ اس کام کی عظمت دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ اس کے لیے جان و مال کا قربان کرنے والا بنا دے، اے اللہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے حکموں پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرما دے، اے اللہ اتباع کامل کی دولت نصیب فرما دے، اے اللہ نبی کی چال چلنے والا بنا دے، اے اللہ ایک ایک سنت کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے، اے اللہ نفس و شیطان کے پھندے میں پھنسنے سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اے اللہ اپنی ناراضگی سے اور اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ دین کے تمام شعبوں کو زندہ فرما دے، اے اللہ دین پر قائم فرما دے، اے اللہ بے دینی کو ختم فرما دے، اے اللہ بے دینی کی فضاؤں کو ختم فرما دے، اے اللہ دینی فضائیں عام فرما دے، اے اللہ ایمانی فضائیں قائم فرما دے، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، یا اللہ اقوام عالم کو ایمان سے سرفراز فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما دے، اے اللہ جتنے تیرے بندے تیری راہ میں نکلے ہوئے ہیں یا اللہ یہ اب نکل رہے ہیں یا اللہ یہ آئندہ نکلنے والے ہیں، اے اللہ سب کے نکلنے کو قبول فرما لے، اے اللہ ذریعہ اور بہانے کے طور پر اے اللہ قبول فرما کر پورے عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے، اے اللہ اقوام عالم کو ایمان سے سرفراز فرما دے، اے اللہ امت پر سے بلا اور مصیبتوں کے دروازوں کو بند فرما دے، اے اللہ ارضی اور سماوی آفات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ خیر کے دروازے کشادہ فرما دے، اے اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما دے، اے اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما دے، اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما،
اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس اجتماع کو باعث خیر و برکت فرما، اے اللہ باعث رشد و ہدایت فرما، اے اللہ باعث صلاح و فلاح فرما، اے اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ سنتوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ رسم و رواج کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ خیر اور برکتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ ارضی اور سماوی آفات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بلائیں اور مصیبتیں اے اللہ اس امت پر آ رہی ہیں اے اللہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہماری بے دینی کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ دلوں میں سکینہ نازل فرما دے، اے اللہ وساوی دے قلب دے، اور اے اللہ ضیق صدر دے، اور اے اللہ شداد امر دے، اور اے اللہ عذاب قبر دے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما دے، اے اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے یا اللہ یہ جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں یا اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ جائز ضروریات کو پورا فرما دے، اے اللہ جتنے عربی مدارس ہیں اور اے اللہ جتنے دینی مراکز ہیں اور اے اللہ جتنے قرآنی مکاتب ہیں اور اے اللہ جتنی مساجد ہیں اور اے اللہ دین کی جون سی محنت بھی عالم کے جون سے کنارے پر ہو رہی ہو، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دن دگنی اے اللہ رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ اس کام کی اور اے اللہ کام کرنے والوں کی اور اے اللہ کام کے مراکز کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ دلوں میں الفت محبتیں پیدا فرما، اے اللہ اجتماعیت قلب نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کے انتشار سے اور اے اللہ ہر قسم کے خلفشار سے اور اے اللہ دلوں کی پھٹن سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ صحیح نہج کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے، اے اللہ صحیح اصولوں کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے، اے اللہ اخلاص ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ ریاکاری کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے، اے اللہ ہمارے عملوں کو ریا اور شہرت سے پاک فرما دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو غلط بولنے سے پاک فرما دے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ دارین کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما دے، اے اللہ دارین کی سرخروئی نصیب فرما دے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارا آن تیرے کرم کے محتاج ہیں، اے اللہ تیرے فضل کے محتاج ہیں، اے اللہ اب تک جو ہوا ہے اے اللہ تیرے کرم سے ہوا ہے، اور اے اللہ اب جو ہو رہا ہے وہ بھی تیرے ہی کرم سے ہو رہا ہے، اور اے اللہ آئندہ جو ہوگا وہ بھی تیرے کرم اور تیری تائیدی سے ہوگا، اے اللہ ہمارا آن تیری کرم کے محتاج ہیں، اے اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہم سب کی مدد فرما، اے اللہ تو ہم سب پہ کرم فرما، اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما،
اے اللہ تو ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے، اے اللہ تو ہماری تائید فرما، اے اللہ بھرپور مدد فرما، اے اللہ بھرپور نصرت فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ